सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्ज़िया, अलीना इलियास, समी इब्राहिम, राना ताहिर साहब मेरे साथ। यौम यकजहती हमने मनाया कश्मीर के साथ, उस हवाले से तो हम बात करेंगे, लेकिन आज के जो अहम टॉपिक्स हैं वो हैं नैप कवानीन में जो तरमीम की जा रही है, उस हवाले से जो तजावीज़ दी गई हैं वो आज के इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। और आसिफ अली ज़रदारी साहब साबिक सदर जो हैं वो रुखसत हुए हैं, रुखसत कहाँ हुए हैं, जेल हुए हैं, कुछ इस हवाले से भी बात करेंगे। जी समी साहब। जी अलीना, बिल्कुल यौम यकजहती कश्मीर बड़ा इम्पोर्टेंट आज का दिन था। जो कुछ हुआ पाकिस्तान में, पूरी कौम बाहर निकली, वो तो सब ने देखा। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी आए पीएम सेक्रेटेरिएट पर, और उन्होंने भी 12 से 12:30 बजे, जिस वक्त पूरा पाकिस्तान कश्मीर के साथ खड़ा था और लोग हर जगह पर एहतजाज भी कर रहे थे, मैसेज दे रहे थे कश्मीरियों को कि हम आपके साथ हैं। इमरान खान भी थे वहाँ पर, पूरी कौम ने देखा उनको। लेकिन इसी मौके पर आज एक इमरान खान साहब का मजमून शाया हुआ है। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का न्यूयॉर्क टाइम्स में एक मजमून शाया हुआ है और वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। उसमें पूरा भरपूर एक मैसेज है। ये बताया है पूरी जो इस वक्त की जो सूरत हाल है, और उसका उन्वान है द वर्ल्ड कैंट इग्नोर कश्मीर, वी आर ऑल इन डेंजर। हम सब ख़तरे में हैं, दुनिया कश्मीर को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। बहुत अहम। वैसे तो सारी उन्होंने इसमें एक्सक्यूज़ मी सारी हिस्ट्री बयान की है कश्मीर की, और जो प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उन्होंने जिस तरह से निपटने की कोशिश की इस मसले से। लेकिन एक जो उसकी आखिरी जो 2 लाइनें हैं मैं वो पढ़ देता हूँ। इट इज़ इम्पेरेटिव दैट द इंटरनेशनल कम्युनिटी थिंक बियॉन्ड ट्रेड एंड बिजनेस एडवांटेजेस। वर्ल्ड वॉर सेकेंड हैपन because of impeachment at Munich. A similar threat looms over the world again, but this time under the nuclear shadow. और इससे पहले भी उन्होंने ये बताने की कोशिश की है दुनिया को कि हमने मुज़ाकरात करने की कोशिश की, इस मामले पर बात करने की कोशिश की, लेकिन इंडिया इस मामले पर तैयार नहीं हुआ। हम आज भी बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन गुफ्तगू जो रियल स्टेक होल्डर्स हैं उनके दरमियान होगी। गोया कश्मीरियों को अगर मुज़ाकरात पे शरीक नहीं किया गया तो आप कश्मीर का मुस्तकबिल तय नहीं कर सकते। पाकिस्तान ने बहुत सारी ऑप्शंस पर वर्कआउट किया हुआ है और हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन ये 2 न्यूक्लियर ममालिक हैं, पाकिस्तान और इंडिया। अगर जंग होती है तो ये मत समझा जाए कि ये सब कुछ यहीं तक मुहित रहेगा, ये पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगा। और ऐसा तभी होगा अगर दुनिया ने कश्मीर को नज़रअंदाज किया। अगर आपने कश्मीर को सिर्फ इस नज़र से देखा कि ये कोई ट्रेड बिज़नेस, जैसे कहा जाता है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान ट्रेड में इजाफा होना चाहिए, इलाके में ख़त्ते में तरक्की होनी चाहिए, लेकिन इट इज़ अबाउट ये कश्मीर के 1,40,00,000 लोगों के मुस्तकबिल के हवाले से बातचीत है। और ये एक अनफिनिश्ड एजेंडा है 47 की पार्टीशन का। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये मजमून लिखा, न्यूयॉर्क टाइम्स में पूरी दुनिया को ये बताया। भरपूर कोशिश है, क्योंकि जो इस वक्त अभी तक जो कुछ हुआ है उसमें लग ऐसा रहा है कि शायद उस अंदाज़ में दुनिया ने इस ख़तरे को महसूस नहीं किया, उस अंदाज़ में ये बात नहीं देखी गई। लोग समझ रहे हैं शायद ये सिर्फ़ एक गुफ्तगू है। न्यूक्लियर जो कैटास्ट्रॉफ़ी है ये सिर्फ फिर दुनिया, ये सिर्फ इस खत्ते के लिए नहीं होगी। तो आज इमरान खान साहब ने पूरी दुनिया को ये बताने की कोशिश की है बड़ी संजीदगी से, और एक ज़बरदस्त आर्टिकल है। तमाम हमारे जो सियासतदान हैं, आई जस्ट विश कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आसपास भी कर रही थी, बड़ी अच्छी इंग्लिश बोलती हैं, और भी बहुत सारे लोग कि जी हमारे अब्बा जी को जेल में ये हो गया, वो हो गया, दिल की इतनी नालियाँ बंद हैं, दिल की इतनी नालियाँ खुल गई हैं, पता नहीं सारा वो नालियों के चक्कर है। लेकिन अगर वो कश्मीर के हवाले से बात करते, अगर थोड़ा उन मज़लूम हमारी बहनों बच्ची करते जो 1 महीने से कर्फ्यू में है और वहाँ पर ना खाने के लिए कुछ है, ना पीने के लिए कुछ है, एक मौत है गोली की सूरत में जो नज़र आ रही है कश्मीरियों को, इसके बावजूद वो कहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। खुदा ताला इन हमारे सियासतदानों को
ہمت دے اور طاقت دے. یہ تو ایک کشمیر کے حوالے سے جو آج بڑا یہ امپورٹنٹ ہے ڈیولپمنٹ, کیونکہ سپٹمبر تک یونائٹڈ نیشن کے اجلاس تک 27 سپٹمبر تک ڈپلومیٹک ایفرٹس پوری پاکستان کو کرنا ہوگی, یہ بتانا ہوگا. اور اس حوالے سے جو 2-3 چیزیں لوگ بجا طور پر ہمیں پوائنٹ آؤٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے منسٹر ہیں فارن افیئرس کے, بڑا روبسٹ رانا صاحب انہوں نے پرفارم کیا. لیکن آپ دیکھیں وہ باہر جا ہی نہیں رہے, وہ اٹھتے ہیں ادھر سے اور ملتان چلے جاتے ہیں, ملتان سے اسلام آباد آ جاتے ہیں, پھر ادھر صحافیوں سے بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں. ٹیلی فون پر اس طرح سے بات نہیں ہو سکتی. جب آپ اپنے ڈیلیگیشن لے کے, جیسے آپ چائنا گئے سلامتی کونسل کے اجلاس سے پہلے, اور وہاں پر آپ نے جا کے بات کی چائنیز حکام سے, ان کو اعتماد میں لیا, اور پھر اس کے بعد آپ کا لیٹر ملیہ صاحبہ نے دیا سیکورٹی کونسل کے ہیڈ کو, تو دیکھیں اجلاس ہو گیا رانا صاحب. بالکل ٹھیک ہے, بلا لیا گیا. انڈیا نے بہت روکنے کی کوشش کی بھی, جائیں فرانس جائیں, یا مودی صاحب نکلے ہیں یہاں سے, وہ ادھر بحرین چلے گئے, UAE چلے گئے, پتہ نہیں کہاں سے گھومتے گھماتے پیرس گئے وہ. تو وزیر خارجہ جو ہیں شاہ محمود قریشی صاحب, وہ جاتے ہی نہیں ہیں. یہ بھائی جان بات یہ ہے, دیکھیں اس وقت اگریسو ڈپلومیسی کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے آپ نے بالکل صحیح کہا کہ نہ صرف وزیر خارجہ کو بلکہ وزیر اعظم صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ دوست ممالک کے دورے کریں. اور وہاں آپ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ جو ٹیلی فون پر بات ہوتی ہے وہ اس کا نیم البدل نہیں ہو سکتی جو آپ آمنے سامنے بیٹھ کر بات کرتے ہیں. تو ان کو دوست ممالک کے سربراہوں کو اس کی سنگینی سے سامنے بیٹھ کر آگاہ کرنا چاہیے کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں. لیکن ایک تو بات میں کہوں نا رانا صاحب کہ یہ عمران خان صاحب دیکھیں, شکر ہے خدا کا کہ ایک ایسا پرائم منسٹر ہے پاکستان کا جو خود ایک لیٹر کالم لکھ سکتا ہے. زرداری صاحب کے کالم جو ہیں وہ لکھتے تھے جناب حسین حقانی صاحب, اور ادھر جو ہیں نواز شریف صاحب کے وہ لکھتے تھے جناب عرفان صدیقی صاحب. وہ جو قلم کہتے ہیں بڑا بھاری ہے, پتہ نہیں کیا ہے وہ, تو وہ لکھتے تھے. تو خود تو ان کی اپنی کوئی سوچ نہیں تھی. ضیاء الحق فاؤنڈیشن کے سیکرٹری تھے. اور آپ کو پتہ ہے وہ نواز شریف صاحب بلا کے, تو ہمارے جو کئی دوست صحافی ہیں وہ ان سے پوچھتے تھے جی دسو بھائی کی کریے ایسی شوتے ہوں. تو وہ لوگ مطلب یہ وہ مجھے یاد ہے یونائٹڈ نیشن میں جب وہ آئے تقریر کرنے کے لیے, تو میں تب ان دنوں جیو میں ہوتا تھا, آج سے کوئی آپ کو 10 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. تو میاں عظیم صاحب وہاں پر بڑے پرانے ایک نمائندے ہیں ان کے جنگ اخبار کے, تو انہوں نے بلایا اور انہوں نے کہا میاں صاحب پھر دسو یونائٹڈ نیشن کی تقریر کریے. تو آئی واز شاکڈ کہ میں اس میٹنگ میں نہیں تھا, لیکن مجھے کچھ پارٹیسپینٹس نے بتایا, آئی واز شاکڈ کہ وہ پوچھ رہے ہیں کہ میں دسو میاں صاحب یونائٹڈ نیشن کی تقریر کریے. تو بہرحال یہ شکر ہے کہ پرائم منسٹر نے یہ جو باتیں کہی ہیں, لکھی ہیں, ایک پڑھا لکھا پرائم منسٹر ہے ہمارا جو یہ باتیں وہ میں یہاں تھوڑا سا یاد کرا دوں. جب یہ IJI کے سربراہ بنے تھے نا 88 میں نواز شریف صاحب, تو ان کی اس وقت PTV کے لیے ان کی تقریر کی ریکارڈنگ ہونی تھی. وہ کچھ 6-7 مرتبہ اس کے لیے ریہرسل کی گئی. وہ اس طرح کے وزیر اعظم تھے آپ کے. نہیں چلے وہ تو ٹھیک ہے, 6-7 دفعہ ریہرسل کی گئی ہوگی, لیکن وہ تو بڑے جید صحافی تھے اس. ٹھیک ہے. اچھا جی, اب آ جائیں جو علینا آپ نے جو دوسری بات کی ہے. جی آپ نے بات بڑی آج رانا صاحب, یہ جو نیب کے قوانین ہیں, جی بھائی جان, اس میں تبدیلی کی بات ہو رہی ہے, اور یہ ہمارے پاس وہ یہ مسودہ آ گیا. بول خبر بھی ہم نے بریک کی تھی. پروپوزڈ امینڈمنٹس ان دا نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس 1999. سب سے پہلا جو پرپوز ہے تبدیلی, The Trial Accountability Court may be conferred the power of entertaining and deciding pre-arrest and after-arrest bail applications. اچھا, اب یہ جو پابندی, یہ جو تبدیلی ہے نا, اس کو ہم تھوڑا سا مارجن ایک دے سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ یہ بہت زیادہ پریشر ہے ہائی کورٹس پر, تو چلے ٹھیک ہے, آپ ماتحت عدالتوں میں یہ جو احتساب عدالتوں کے پاس یہ اختیار دے رہے ہیں کہ اب وہ ضمانت قبل از گرفتاری اور گرفتاری کے بعد جو ضمانت ہے اس کا وہ فیصلے کا ان کے پاس اختیار آ جائے گا. پہلے یہ ایک لیگل ایک ٹھیک ہے نہیں وہ کر سکتے, لیکن اس کرنے سے پہلے آپ کو رانا صاحب ایک تو کرنا پڑے گا کہ آپ کو جج جو ہیں وہ احتساب عدالتوں کے وہ بڑے ایماندار لوگ لگانے پڑیں گے. اگر ارشد ملک جیسے سارے جج آپ نے لگا دیے تو پھر تو یہ, اور ان کو اختیار دے دیا کہ جی آپ لے لیں سارا معاملہ, پری اریسٹ اور پوسٹ اریسٹ آپ ہی کے پاس ہے, تو سب کی ویڈیوز بنی ہوں گی, تو پھر وہ جاتی عمرہ بھی ملیں گے جا کے ادھر, عمرہ 2 مہینے میں 2 عمرے کرنے جائیں گے, اور پتہ نہیں کروڑوں روپے کی رشوتیں اور یہ سارا کام.
تو اس یہ بہرحال یہ بہانہ تو انہوں نے اس ترمیم کا تو اس لیے یہ بنایا کہ یہ سپریم کورٹ کو نے ایک کہا. بات بتاؤں, اس وقت 1300 سے زائد ریفرنس جو ہے نا وہ احتساب عدالتوں میں زیر سماعت ہیں, اور احتساب عدالتیں ہیں تھوڑی سی. جو کام کرنے کا ہے اس حکومت کے اور اس وفاقی کابینہ کے, وہ یہ ہے کہ احتساب عدالتوں کے ججوں کی تعداد بڑھائیں تاکہ وہ یہ کیسز کے فیصلے جلد از جلد ہو سکیں قانون کے مطابق. اس طرف تو توجہ نہیں دی جا رہی, جج وہی بیٹھے ہوئے ہیں. یہ انہوں نے بڑی صفائی سے یہاں پر یہ کہا ہے کہ کیونکہ یہ قانون ہے کہ جو احتساب عدالتوں کا جو فیصلہ ہے وہ 1 مہینے میں ایک ریفرنس کا فیصلہ ہونا ہے. تو اب انہوں نے یہ بنا دیا ہے کہ اگر وہ فیصلہ نہیں ہوتا اس کے مقررہ ٹائم میں تو جو ملزم ہے پھر بس وہ تو ضمانت کا حقدار ہے. جج نہیں لگانے, فیصلہ نہ ہو, اور یہ بھی میک شور کرنا ہے کہ جناب بندہ اندر نہ رہے. تو اس لیے کہا کہ اگر اتنے ٹائم میں کیس کا فیصلہ نہیں ہوا تو بس آپ ضمانت دے کے اسے رہا کر دیں. یہ آگے ہے پروپوزڈ امینڈمنٹ, لیکن میں ذرا دوسری طرف آتا ہوں. ایک اور دیکھیں نا, آپ میری بات سنیں. اب یہ بات تو نہیں ہے نا کہ جناب تیرا کتا ٹامی ٹامی اور میرا کیا وہ میرا ٹامی اور تیرا کتا کتا, یہ تو بات نہیں ہو سکتی نا. اب یہ جو والنٹری ریٹرن ہے, یہ جو پلی بارگیننگ کا جو اختیار ہے, یہ نیب چیئرمین کے پاس تھا, کورٹ اس کی منظوری دیتی تھی. اب یہ تبدیلی کر کے کیا کر رہے ہیں کہ جی وزیر اعظم صاحب جو کمیٹی یہ پری بارگین اپروول کرنے کا اور اس کا جو سارا اختیار ہے وہ سارا اس کے پاس چلا جائے گا, وزیر اعظم کی کمیٹی. یہ بھائی جان عمران خان کے خلاف سازش کر رہے ہیں جو یہ تجاویز لے کر آئے ہیں سامنے. یہ اس کا جو بلا امتیاز انصاف کا تصور ہے یہ اس کی نفی ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ یہ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ تو ایک پولیٹیکل وچ ہنٹنگ ہو گئی نا. سیاسی ایک دفتر ہے پرائم منسٹر کا آفس, پرائم منسٹر ایک سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں, تو وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ جناب وہ ان کی کمیٹی فیصلہ کرے گی. اب میں وہ جو سارے پھر رہے ہیں ساتھ ان کے بہت سارے اللہ تللے کرنے والے, وہ یہ فیصلہ کریں گے. وزیر اعظم جس کو کہیں گے کہ ہاں بھائی تو کمیٹی کا بن گیا چیئرمین اور تو کمیٹی میں چلا جا, اور جیسے وہ ان کی وہ کور کمیٹی ہے جسے وہ کہتے ہیں کوڈ کمیٹی ہے, اور پتہ نہیں کیسی کمیٹیاں سیاست کی وہ جو نام میں بنی ہوئی ہیں, ہر ڈسکوالیفائڈ بندہ اس میں شامل ہے. اب مجھے یہ بتائیں, اگر میں یہ بات کرتا ہوں جی عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان کے پاس یہ اختیار ہے, اور وہ جہانگیر ترین صاحب کو بنا دیتے ہیں کمیٹی میں جی یہ پلی بارگین اپروو کریں گے, یہ مجھے بتائیں. وہ تو بنا نہیں سکتے نا, سپریم کورٹ کا فیصلہ. سپریم کورٹ کا فیصلہ تو ہے, تو وہ کمیٹیوں کی جو میٹنگ ہے وہ تو اٹینڈ کرتے ہیں. تو بھائی جان آ سکتے ہیں, لیکن کیسے آ سکتے ہیں, کمیٹی کا ہیڈ کیسے آ سکتے ہیں سرکاری کمیٹی میں؟ یہ بھائی جان ایک تو آپ بھی نا, ایک تو آپ بھی بس ایسی محبت کرتے ہیں. مجھے بتائیں بھائی سیاست اخلاقی طور پر نہیں آنا چاہیے, قانونی طور پر بھی نہیں آ سکتے. کیسے آ سکتے؟ بہت سے اہم چیزیں ڈسکس ہو رہی ہوتی ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ خود عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ قومیں تباہ ہو گئیں جو شخصیات کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں. نہیں, یہ اختیار وزیر اعظم کو نہیں مل سکتا کہ وہ اس کی کمیٹی جو ہے وہ بنائے, کیونکہ یہ سارے اپروو کر دیں گے, سارے وزیر اعظم بننے کے خواہش مند ہیں. تو یہ کیا بات ہے؟ یہ ٹھیک ہے عمران خان صاحب ان سے بہتر ہیں, لیکن بھائی اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ انہیں وہ اختیار انہی میں سے بنائیں گے نا پھر کمیٹی, پھر تو انہی میں سے بنائیں گے نا. تو یہ تو غلط ہے جناب. پھر یہ کہ جی after the acceptance of plea bargaining and VR the application caused applicant accused may be disqualified to hold public office or employment for 10 years or any other period. Maybe ہر جگہ پہ maybe آ گیا, ڈسکشن ڈال دی. بہرحال یہ تو ایک جو چیز ہے نا یہ بہت ہی مجھے لگتا ہے کہ اس کو پاکستان کے لوگ ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اب آگے آ جائیں. The application of the NAB laws may not be extended in respect of private person or entity which is directly or indirectly unconnected with the holder of public office. یعنی اب اگر ایک بزنس مین دوسرے بزنس مین کے ساتھ کوئی ڈیل کر رہا ہے اور وہ کسی پبلک آفس سے کنیکٹڈ نہیں ہے, اگر انہوں نے کوئی غلط کام بھی کیا ہے تو نیب اسے نہیں پکڑ سکتی. نیب اس کے معاملات میں رانا صاحب نہیں دیکھ سکتے. تو کوئی اور ادارے دیکھ رہے ہوں گے. تو اگر اس کا مطلب قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیاں ایسا تو نہیں ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا. کے حوالے سے نیب نے بہت اچھے کام کیے, میں آپ کو بتاؤں بہت سارے لوگوں کا پیسہ واپس کروایا نیب نے, یہ غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیاں جو بنی ہوئی تھیں. اب یہ اگر اس بزنس کی آڑ میں کہا جائے, اس آرڈیننس کی آڑ میں, یہ ترمیم کی آڑ میں یہ کہا جائے کہ جی یہ تو پرائیویٹ بزنس ہے,
لوگوں کو لوٹ مار کر رہے ہیں جو یہ پرائیویٹ بزنس کرنے والے. اب میں اس کا کریڈٹ نیب کو دیتا ہوں بھائی جان. نیب نے یہ غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے خلاف بڑی مؤثر کارروائی کی, اور نہ صرف کارروائی کی, لوگوں کی رقم ریکور کر کے ان کو دی بھی ہے. بالکل صحیح بات ہے. اب کیا ہوگا؟ اچھا یہ جو بزنس مین ہیں, یہ جو سارے پولیٹیشین ہیں, یہ بناتے ہیں ساری کی ساری فرنٹ کمپنیز. ان میں اپنے تو رشتہ دار کو رکھتے ہی نہیں ہے یہ. اب فرنٹ کمپنی آصف علی زرداری کی, اچھا پھر اس میں آپ دیکھیں بہت ساری جو کمپنیز تھیں وہ بنائی, شہباز شریف صاحب نے پنجاب 56 کمپنیاں بنائیں. وہ سرکار تو نہیں تھی, وہ تو انڈیپینڈنٹ کمپنیز کے طور پہ وہ ایکٹ کر رہی تھی. تو اگر وہ کسی کے ساتھ مل کے کوئی فراڈ کر لیں تو اس میں ایک کویسچن تو آ جائے گا نا بھائی. پیراگون, سعد رفیق, سارے آگے. اور یہ جو سارا لوگوں کا مال ہڑپ کر گئی, یہ جیسے کمپنیز جو ہیں یہ ہاؤسنگ کمپنیز, تو بس اب وہ نیب کے پریویو سے باہر نکل گئی. سب انہی کی بنائی ہوئی کمپنی ہے. کسی اور کے تو انڈر آئیں گے نہیں, لیکن نیب کے انڈر باقی تو جو سیاستدان خود کنٹرول کرتے ہیں نا. آپ جو دوسرے جو محکمے ہیں, ادارے جو ہیں, وہ تو ڈائریکٹلی حکومت کے انڈر ہیں. تو یہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ تھا جس کے اوپر حکومت کا اثر نہیں تھا, اور کوشش یہ کی تھی کہ یہ مزید انڈیپینڈنٹ ہو جائے. عمران خان نے کہا بھی تھا کہ ہم اس کو مزید انڈیپینڈنٹ کریں گے, لیکن ابھی یہ تو اس کو کلپ کر رہے ہیں, اس کی پاورز کو کلپ کر رہے ہیں. اچھا جی, پھر یہ ہے کہ ایک تھریش ہولڈ آف ₹500 ملین میں بی انٹروڈیوس. یعنی اگر اب 50 کروڑ سے کم کا فراڈ ہے تو جناب وہ نیب نہیں دیکھے گی اس کو. یعنی 40 کروڑ روپے اگر فراڈ ہے تو وہ فراڈ نہیں ہے, 30 کروڑ روپے فراڈ ہے تو وہ فراڈ نہیں ہے. نہیں, وہ کہتے ہیں اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ دیکھیں. کیا مطلب؟ جو متعلقہ اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ ہے. نہیں, اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کیا 50 کروڑ سے زیادہ کی اس کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے دیکھنے کی؟ وہ کہتے ہیں ہاتھ کانپنے لگ جاتے ہیں 50 کروڑ نیب پر زیادہ بوجھ نہ پڑے. نیب دیکھیں 50 کروڑ سے کہ زیادہ کے فراڈ ہوں گے کم, اور 50 کروڑ سے نیچے کے فراڈ ہوں گے بے انتہا. تو وہ جو مال بنانے والی جگہ ہے نا, وہ انہوں نے اپنے پاس کر لی. ہاں, میرے خیال میں یہ جو 50 کروڑ ہے نا, اس کو 5 کروڑ ہونا چاہیے تھا. دیکھیں نا, یہ لمٹ جو ہے نا, یہ 5 کروڑ ہونی چاہیے تھی. 50 کروڑ والا کام ٹھیک نہیں ہے. اچھا جی, اب یہ فار دا پرپز آف نیب لاز دا ویلیویشن آف اموویبل پراپرٹیز ٹو بی ریکنڈ ایدر ایز پر دا ڈسٹرکٹ کلیکٹر ریٹ اور فیڈرل بورڈ آف ریونیو ریٹ وچ ایور از ہائر. چلیں یہ تو ایک سمجھ میں آتی ہے بات کہ یہ تو ٹھیک ہے, یہ تو ٹھیک ہے. اچھا, اب رانا صاحب بات یہ ہے کہ اب یہ ہے کہ نیب شیل ناٹ ٹیک cognizance آف offence بیسڈ آن procedural lapse only unless it is corroborated with evidence that the officer has materially benefited from such a decision. یعنی نیب shall not take cognizance of offences involving procedural lapse involving a government servants which do not materially and adversely affect a government project scheme in terms of transparency and fair competition. اب آپ مجھے یہ آپ جو ان آفیسرز کو یہ جو چھٹی دے رہے ہیں, نہیں آپ ان کو کہہ رہے ہیں نا پروسیجرل لیپس کے حوالے سے پکڑ نہیں, تو ہر چیز پروسیجر لیپس آئے گی. یعنی جو سرکاری افسران ہیں ان کو تو اس کھاتے سے نکال رہے ہیں کہ نیب ان کو پکڑ سکے. اچھا, پھر یہ کون طے کرے گا کہ یہ جو پروسیجر لیپس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے؟ اس کے لیے بھی تو انویسٹیگیشن کرنے کی ضرورت ہے نا. تو اب وہ انویسٹیگیشن نیب نہیں کر سکے گی. وہ ان کے اپنے پاس اختیار آئے. سارے کے سارے کرپٹ لوگ, دیکھیں مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں چاہے وہ پی ایم آفس ہے, چاہے وہ ان وزراء کا آفس ہے, وہ سارے کرپٹ لوگ, وہ سارے آفیسرز جو نواز شریف اور شہباز شریف کے زمانے میں پنجاب میں کام کرتے تھے یا وفاق میں تھے, آج آپ سیکٹریز کا اٹھا کے دیکھ لیں. آپ کو پتہ کیا ہوا پچھلے دنوں؟ وہ جو زاہد سعید صاحب چیف سیکٹری تھے پنجاب کے, وہ اب سیکٹری ہیلتھ لگے ہوئے ہیں, اور وہ انہوں نے ہڑتال کروائی سرکاری افسروں کے خلاف. انہیں تو ڈسمس ہونا چاہیے تھا. اچھا, پھر ایک بات مجھے بتائیں, وہ جو اسد حفیظ صاحب جو ڈائریکٹر جنرل 4 عہدوں پر فائز تھے ہیلتھ میں, ابھی بھی ہے, ایفیڈرین میں وہ 9000 کلو گرام ایفیڈرین کے الزام میں وہ اندر رہ کے آئے, وہ وہاں پر بیٹھے, اور پرائم منسٹر نے یہ آرڈر کیا تھا انکوائری کا کہ یہاں پر اپروپریٹ آفیسر لگائے جائیں. وہ انکوائری کا آرڈر واپس ہو گیا. بھائی جان دیکھیں نا, اثر و رسوخ اسی کو کہتے ہیں. اچھا, پھر ایک اور بات بتاؤں, وہ جو برکی صاحب ہیں جو ان کے
عمران خان صاحب کے جو کزن ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے اپنی رپورٹ میں ان کے بارے میں کیا لکھا تھا اسد حفیظ صاحب کے بارے میں؟ یاد ہے آپ کو؟ وہ بھی بھائی جان پڑھنے والی ہے. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ انتہائی 2 نمبر آدمی ہیں, لیکن ان کے خلاف انکوائری کا آرڈر ہی واپس ہو گیا. بھائی اسد حفیظ صاحب اتنے طاقتور اس وقت وہ ہیلتھ کے آفیشل ہیں کہ وہ ان کے خلاف انکوائریوں کا آرڈر ہی واپس ہو گیا. کیا بات. اور 4 عہدے ان کے پاس, اور کتنی زیادہ. تو یہ اب مجھے بتائیں آپ, وہ افسر جو ہے سارے لگے ہوئے ہیں, اور وہ عمران خان صاحب کی میں پچھلے کئی دنوں سے یہ کہہ رہا ہوں, ہر وہ بات کرتے ہیں ان کو جا کے جس سے جو آفیسرز کے بارے میں جو ان کی انویسٹیگیشن کا طریقہ تھا, کیونکہ یہ سارے پکڑے گئے تھے, پکڑے جا رہے تھے. یہ افسر کیا کرتے ہیں ابھی وہ بتائیں نا ذرا, جو لاہور میں یہ جیل میں کر رہے ہیں؟ وہ میں بتاتا ہوں آپ کو ابھی, لیکن ایک بات رانا صاحب آپ یاد رکھیں کہ کوئی بھی سیاستدان, یہ جو سیکریٹری ہیں, جو بیوروکریسی ہے, یہ وزیر کو کرپشن کا راستہ بتاتی ہے. اس کو تو نہیں پتا ہوتا. اس کو نہیں پتا ہوتا, اور بعض اوقات وزیر ایماندار بھی ہوتا ہے, اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی, اور یہ ساری بیوروکریسی اپنا ہاتھ سیدھا کرتی ہے, واردات ڈال جاتے ہیں. اب انہوں نے یہ واردات ڈالی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ کہ یہ نیب کے لا جو ہے نا, یہ پرپوز انہوں نے کروائے ہیں کہ جی پہلے تو یہ تاثر دیا کہ جی کوئی افسر اب دستخط نہیں کرتا, افسر جی کہتا ہے جی میں دستخط کرتا ہوں, مجھے نیب پکڑ کے لے جاتی ہے. ایک ماحول بنایا نیب کے خلاف. ایک تو دیکھیں نا کتنے افسر پکڑے ہیں نیب نے اب تک, خام خواہ پروپیگنڈا ہے نا, ایک گمراہ کن پروپیگنڈا ہے. آپ ریکارڈ دیکھیں کہ اب تک کتنے بیوروکریٹ ہیں جن کو نیب نے پکڑا ہے, اور ان میں کون ایسا ہے جو بہت شریف آدمی ہے جو گرفتار ہوئے ہیں. اور جس کسی شریف آدمی کی پگڑی اچھالی ہے نیب نے, تو اس کی مثال دینا جو یہ لانا چاہتے ہیں. بالکل. تو ایک غلط پروپیگنڈا کر کے انہوں نے سرکاری افسران کے اوپر جو ایک چیک تھا, اس چیک کو ریموو کر رہے ہیں تاکہ وہ بالکل کھلے دل سے. اب مجھے یہ بات بتائیں کہ جو پشاور کا میٹرو بس ہے, یہ پتہ نہیں کب کی بننی تھی اور یہ نہیں بنی. اس میں سیاستدان بھی شریک ہیں, اس میں وہ افسران بھی شریک ہیں جنہوں نے اس کو ڈیزائن کیا, پلان کیا, جنہوں نے اس کو اپروو کیا. لیکن کیونکہ کے پی کے ہے, کیونکہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے, مجھے بتائیں کچھ اس میں ہوا؟ کسی کو آپ پکڑ ہی نہیں سکتے ان کو. اب مجھے ہاتھ کھڑے, اگر ان کو پکڑیں گے تو وہ کہتے ہیں جی کہ سرکاری افسران یہ کہتے ہیں کہ جی آپ ہمیں پکڑ لیتے ہیں, ہم تو کوئی کام ہی نہیں کریں گے. یہ سلیکٹیونیس جو ہے یہ نیب اس کی انکوائری کر رہا ہے. نہیں سر, انکوائری کر رہا ہے نا, انکوائری اسی لیے تو یہ ساری امینڈمنٹس جو ہے نا. نہیں رانا صاحب, بیسیکلی نیب تو انکوائری کر رہا ہے, پریشر دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, نیب دیکھیں, نیب پر انہوں نے پچھلے کئی مہینوں سے پریشر بلڈ اپ کیا, انہوں نے بہت حد تک ریزسٹ کیا پریشر کو. لیکن رانا صاحب وہ بھی انسان ہے, اسی سوسائٹی میں رہتے ہیں, کون ان کو سپورٹ کر رہا ہے؟ یہ سارے سیاستدان ان کے خلاف. میڈیا میں انہوں نے سارے, میڈیا میں آپ دیکھیں ہر بندہ جو ہے نا وہ نیب کو گالی نکالتا ہے, برا بھلا کہتا ہے. ان لوگوں کو بٹھایا جاتا ہے پروگرام میں, ٹاک شو میں آ کے, جو نیب کو برا بھلا کہتے ہیں, جو یہ کہتے ہیں جی کہ پاکستان میں سارے ادارے جو ہیں نیب ہونا ہی نہیں چاہیے اور یہ سیاست کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. انہوں نے بڑی ہمت سے کام کیا, میں کہتا ہوں مبارکباد کے مستحق کر رہے ہیں. لیکن اسی لیے یہ قانون لا رہے ہیں نا کہ وہ ان کے قابو نہیں آ رہے. لیکن اب یہ جو اب بالکل لینا ان کا وہ جو معاملہ ہے نا, اس کو گول کرنے کی بات کر رہے ہیں. اب آ جائیں جی آگے. یہ پورا میں تو حیران ہوں کہ اب آپ دیکھیں, اب نیچے سے اوپر یہ کچھ تھوڑا سا ایسا ہے رانا صاحب, جو آخری پرپوزل ہے نا, اس پہ آتے ہیں, پھر میں 10 پڑھتا ہوں. مس یوز آف اتھارٹی والا بھی جو ہے نا وہ بھی گول کر رہے ہیں. یہ ہے مس یوز آف اتھارٹی مینشن ان سیکشن 9 آف دا نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس شیل اونلی بی cognizable if it involves criminal intent and illegal non-justifiable increase in assets of a government servant. Property of a government servant shall not be frozen by NAB simply on reasonable grounds of believing that the officer has committed an offence. Instead, the property shall be frozen once the officer has been convicted by the court. لے جی, یعنی باقیوں کی تو منجمد ہو جائے, ٹھیک ہے, ان بیوروکریٹس کی نہ ہو. اور انلیس ان کو کورٹ سے, ویسے تو ہے نا ایسٹس بیانڈ مینز, ہاں کہ بھئی سزا ہو تو پھر ہو, پھر کیا, پھر تو آپ سزا ہو گئی تو پھر تو جو بھی کورٹ کا فیصلہ اس پہ عمل ہونا ہے. یہ تو اس لیے کیا جاتا ہے کہ کورٹ کے فیصلے سے پہلے کوئی ان پراپرٹیز کو بیچ نہ دے ملزم. جی بالکل. وہ کوئی قبضے میں, یعنی وہ فروزن کا جو لفظ کیا گیا بھائی جان, وہ اس لیے ہے نیب آرڈیننس میں کہ ان کو فریز کر دیا جائے کہ یہ نا اپنا بکے نا.
कोई पैसा बना के इधर उधर ना कर दे। अगर इसने करप्शन से पैसा बनाया, ये प्रॉपर्टी बनाई है, तो फैसले तक ये मुंजमद रहे। ठीक है, इस पर मजीद भी बात करेंगे समी साहब, लेकिन प्रोग्राम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जब ब्रेक से वापस आते हैं तो मजीद इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी समी साहब, और क्या क्या तजावीज़? देखें, ये जो नैब कवानीन में जो तरामीम है ना राना साहब, एक बात तो तय, बड़े कारीगर आदमी है। और बनारसी ठग जो था ना वर्ड, ये तो कुछ भी नहीं था। ये बनारसी ठग के दादा हैं, दादा अबू बनारसी ठग के। ये इतने बड़े फ्रॉडी हैं जिन्होंने ये प्रपोज़ किया। ये इतने कारीगर आदमी हैं। ये वो लोग हैं जो मेरा ख्याल में वो सामने टेबल पे पड़ी हुई चीज़ उठा के जेब में डाल के तो ये कहें कि हमें तो पता ही नहीं कि भाई ये कहाँ गई है। ये इस तरह से किया इन्होंने। अब ये देखें जी, एन इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन अंडर द नैब ऑर्डिनेंस इफ़ नॉट completed within a period of 3 months, excuse me, the accused, he or she is a government servant, shall be entitled to bail if already arrested. देखें, दूसरी तरफ एहतसाब अदालत के जजेस की तादाद में इजाफा नहीं करेंगे, वहाँ पे इंटेग्रिटी वाले बंदे नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर जो इंक्वायरी है, जो इन्वेस्टिगेशन है, अगर वो पीरियड ऑफ 3 months अगर कंप्लीट नहीं होती तो वो जो सरकारी अफसर है उसकी ज़मानत हो जाएगी। यहाँ ये देखिए भाईजान, ये जो बात है ना, ये वैसे ही आपके आइन के बुनियादी जो चीज़ें हैं ना, आइन की बुनियाद के ख़िलाफ़ है। फंडामेंटल्स जो हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके ख़िलाफ़ है ये कि ये आप इम्तियाजी के, अगर आप कहते हैं कि भाई 3 महीने में इंक्वायरी मुकम्मल नहीं हुई तो उसको ज़मानत का हक़ है, तो फिर आप सबको करें। ठीक है। और जो आपने बात की कि भाई आप किसी को भी ना करें, 2 चीज़ें चाहिए ना आपको इंटेलिजेंट इन्वेस्टिगेटर चाहिए। ये गवर्नमेंट सर्वेंट को बेल देने वाला बहुत इम्तियाजी लफ्ज़ है भाईजान। सर मैं कह रहा हूँ कि आम बंदे को भी क्यों दें आप? हाँ, किसी को भी इख्तियार नहीं होना चाहिए कि किसी को भी ये राइट नहीं मिलना चाहिए कि अगर उसने माल बनाया या उस पर इल्ज़ाम है तो उसकी बेल हो जाए। भाई 2 ही चीज़ें हैं ना, या तो आप अगर मुकर्रर टाइम पे आपने फैसला करना है तो आप जजेस की तादाद बढ़ाएं और चालान को सही टाइम पे पेश करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के लिए आप ज़्यादा इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर लगाएं और कॉम्पिटेंट लोग लगाएं। अब जब कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स लगाने की बात आती है तो ये गवर्नमेंट नैब के फंड्स रोक लेती है, गवर्नमेंट नैब को चोक कर देती है। वो कैसे लगाएंगे इन्वेस्टिगेटर अच्छे अपने लोग? इसलिए कि उनके पास पैसे की ज़रूरत है, अफरादी कुव्वत की ज़रूरत है, उसके लिए पैसे नहीं वो देते। और दूसरी तरफ जजेस भी नहीं लगाते। तो इसका मतलब ये है कि किसी ना किसी सूरत में वो बंदे जेल से बाहर आ ही जाएं। उनका मकसद ये सारा ये है। मैंने इसीलिए तो कहा बनारसी ठगों के भी बाप हैं ये, इतने कारीगर लोग हैं। अच्छा जी, अब एक आ जाएं, ये भी इंटरेस्टिंग देखें। ए केस विच हैज़ ऑलरेडी बीन इंक्वायर्ड और इन्वेस्टिगेटेड इनटू बाय नैब एंड क्लोज शैल नॉट बी रीओपन फॉर इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन बाय नैब सब्सिक्वेंटली। यानी अगर इनकम्पिटेंट लोगों ने रिश्वत की ने कोई इंक्वायरी कंप्लीट कर ली, चेयरमैन के दौर में, जैसे साबिक चेयरमैन के दौर में हुआ, जैसे मैं आपको कहता हूँ, जैसे ये एक मिसाल देता हूँ, हुदैबिया, अब ये क्लोज हो गया जी, इस दोबारा नहीं। आप कमर ज़मान साहब की मदद, कमर ज़मान साहब ने इसको बंद कर दिया। कमर ज़मान साहब ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा था कि जनाब हमने तो अपील का इसलिए नहीं फैसला किया था फैसले के ख़िलाफ़ कि ये तो नैब की बदनामी होनी थी कि हम शरीफ ख़ानदान के बारे में बात कर रहे हैं, जिस पर अल्लाह खुश रखे उस वक्त जस्टिस अजमत सईद शेख ने कहा कि आज आपने नैब को दफन कर दिया, यहाँ पे दफना दिया कमर ज़मान चौधरी, तुमने नैब को आज दफना दिया। तो जनाब ये आप देखें कि जो कोई और फौरन यहाँ पे ये केस डिस्कस हो, जो केस नैब के बंद हुए हैं, अगर ये दोबारा रीओपन नहीं हो सकते तो लेके जा सकते हैं आप। इस शेख के मुताबिक अलीना, तो वो केस हमेशा के लिए खत्म हो गया। मतलब आप कहीं भी नहीं लेके जा सकते। और इन्वेस्टिगेशन बाय द नैब्स नहीं, नैब एक चीज की तहकीकात दोबारा नहीं कर सकता, नहीं कोई और इदारा भी नहीं कर सकता। तो क्या कैसे करेगा वो? अच्छा जी, नहीं इसमें ये नहीं लिखा हुआ कि कोई और इदारा नहीं कर सकता, ये नहीं लिखा हुआ। लेकिन नैब ने जिसको बंद कर दिया एक इंडिपेंडेंट इदारे ने, बाकी तो वैसे ही सरकार के अंडर है ना, वो क्यों ओपन करेंगे?
अच्छा जी, 90 डे फिजिकल कस्टडी पीरियड ऑफ अक्यूज्ड गवर्नमेंट सर्विस अंडर सेक्शन 24 भी रिड्यूस टू 45 डेज। अब जो गवर्नमेंट जो है, आप पहले बात कर रहे थे कि जो रिमांड है वो भी गवर्नमेंट सर्वेंट का तो अब 90 दिन का नहीं होगा, वो 45 दिन का होगा। ये ऐसा है कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वहाँ पर जो सारे, इसीलिए तो लोग कहते थे कि ये चोरों चुकारों को निकाल दें प्राइम मिनिस्टर साहब। दो पाकिस्तान है, एक पाकिस्तान की बात नहीं हो रही है इसके तहत। ये मैं इस पे आता हूँ, मैं पहले इस पे मैं ज़रा इस पे कंप्लीट कर लूँ एक आखिरी बात, तो फिर इसी पे आते हैं कि ये इमरान खान साहब से एक सवाल है कि ये क्या कौन सा पाकिस्तान है। फिर ये ऐसा पाकिस्तान तो नहीं है जिसमें कानून एक है, सर्वेंट के लिए, पब्लिक सर्वेंट के लिए और कानून, सियासतदान के लिए और कानून, गरीब के लिए कानून ही नहीं है। ये तो 3, 4, 5 पाकिस्तान बन गया भाई। अच्छा जी, अब आ जाइए आखिरी, राना साहब बड़ा दिलचस्प है। एक्सक्लूड द जुरिस्डिक्शन द नैब अथॉरिटीज इन रिलेशन टू टैक्सेशन, स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट इंक्लूडिंग IPOs एंड बिल्डिंग कंट्रोल because appropriate action can be taken by the FBR, SCCP and building control authorities respectively। लें जनाब। अच्छा, बिल्डिंग कंट्रोल क्यों निकाला इन्होंने कराची और मंजूर काके नु जानते हो ना, जरदारी साहब बावला। ये जो बिल्डिंग के साथ जो लोग वाबस्ता हैं, जो डेवलपर हैं, जो बड़े बड़े प्रॉपर्टी हैं, जिन्होंने हर जगह की सरकारी जमीनों पे कब्जा करके, शामिलात पे कब्जा करके, बागात पे कब्जा करके, सरकारी जमीनों पे कब्जा करके जो बड़े बड़े टावर खड़े किए हैं, उनको बचाना मकसद है। भाईजान देखें, ये बात ये है कि चले बाकी बातों टैक्स के हवाले से ठीक है भाई, आप FBR उनका एक तरीक़ेकार है, एक जगह अपील होती, कमिश्नर के पास जाती, ऊपर जाती है, टैक्स मोहतसिब के पास जाती, लेकिन ये जो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, इसको आप कैसे कह सकते हैं कि वही, अगर बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के कर्ता धर्ता जो हैं मंजूर काका जैसे, वो करप्शन में मुलव्वस हैं, वो आसफ जरदारी के फ्रंटमैन बने हुए हैं और इस तरह की चीजों के फ्रंटमैन बने हुए हैं। LDA जो है लाहौर में, हाँ। वो सारी जो अहद चीमा क्या वारदातें करता था, LDA का DG था ना वो जी। तो अब मुझे ये बताइए कि ये 2 पाकिस्तान है, 1 पाकिस्तान है या 10 पाकिस्तान है? ये जो वादा था मंशूर में कि जनाब कानून सबके लिए एक होगा, ये इतने महकमों को बीच में निकाल के आप ये सरकारी ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, ये बिजनेसमैन बन ही नहीं सकते थे अगर टैक्स चोरी ना करते। ये चूना लगा के लोगों का माल, सरकार का माल लूट कर बिजनेसमैन बने हैं। देयर इज वो कहते हैं ना, देयर इज ए क्राइम बिहाइंड एवरी फॉर्चून। ये सच है पाकिस्तान में कि यहाँ पर इतना कानून इतना नरम इन्होंने बनाया अमीर आदमी के लिए, मोम का गुड्डा है, वो जिस तरह चाहे उसको मरोड़ दे। तो आज भी देखें, यानी इमरान खान से मंशा साहब ने MCB कैसे लिया, उसकी इंक्वायरी नैब अब ना करे? नहीं, नैब नहीं कर सकती, अब नहीं नैब कर सकती इंक्वायरी। सर बेसिकली देखिए ना, पॉलिटिशियंस जो है ना वो अपने आप को बचाना चाह रहे हैं, इस वजह से इस तरह की ये बातें कर रहे हैं। अच्छा, एक राना साहब मेरा सवाल है, अगर FBR का चेयरमैन बेईमानी करता है, नैब अब उसकी इंक्वायरी तो नहीं कर सकती? बहुत मुश्किल है भाई। नहीं भाईजान, ये जो है ना, इन्होंने ये जो किया है ना, इसमें मैं आपको बताऊं कि FBR के चेयरमैन या सरकारी मुलाजम जो हैं उस अदारे के, उनको एक्सक्लूड नहीं किया। इन्होंने जो काम किया है ना, वो असल जो इसमें टैक्स वैक्स का मामला डाल के सारा काम किया है ना, वो वारदात की है बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हवाले से। नहीं भाई, एक तो आपने ये कह दिया कि 50 करोड़ से अगर कम वाले पे आप हाथ नहीं डाल सकते, और दूसरा प्रोसीजरल लैप्स। देखें, ये जो सारे ऑर्डर जारी किए जाते हैं ना, ये ऑर्डर इसी तरह जारी किए जाते हैं, बीच में उसमें एक वो रख दिया जाता है, उस ऑर्डर के अंदर एक नुक्ता ऐसा कि जिसका बेनिफिशियरी एक फलां स्पेसिफिक पार्टी होती है। नहीं, ये प्रोसीजरल लैप्स वाली बात तो बहुत ही गलत है। तो फिर खुली छुट्टी दे रहे हैं आपके भाई, आप तरीकेकार से हटकर फैसले कर लें ब्यूरोक्रेट। यानी तयशुदा तरीक़ेकार के और असूल और ज़वाबित के ख़िलाफ़ आप फैसले करने का इख्तियार दे रहे हैं ब्यूरोक्रेट्स को कि भाई इस पे आपकी पकड़ नहीं होगी अगर प्रोसीजर लैप्स होगा तो ये मतलब ये है राना साहब के जो ये प्रपोज़ल है ना, ये सारी नैब ऑर्डिनेंस में तब्दीली की, इसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग तो पहले ही मुतालबा कर रहे थे। एक उम्मीद ये थी, अभी भी उम्मीद एक है कि इमरान खान साहब इसको अप्रूव नहीं करें। ये जिन्होंने बनाया है, जब ये प्राइम मिनिस्टर के सामने जाएगा फाइनल अप्रूवल के लिए, तो मुझे ये यकीन है कि वज़ीर-ए-आज़म तो उन्होंने हदायत की थी ना कि बना के दें, तो मुझे यकीन है कि प्राइम मिनिस्टर इसको ओके नहीं करेंगे। और अगर इसको ओके करते हैं, खुदा न खास्ता अगर इसको ओके करते हैं,
تو پھر وہ جو ایک خواب تھا کہ یہ ایسا پاکستان ہوگا جس میں غریب اور امیر کے لیے ایک ہی قانون ہوگا، یہ ایک ایسا پاکستان ہوگا جس میں لوگ عزت سے اپنی زندگی وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن بالآخر گزارنے کے کامیاب ہو جائیں گے، وہ خواب شیٹر ہو جائے سر اس کا ریزن یہ ہے نا کہ ان کے جو منسٹر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی منسٹریاں جو ہیں وہ کام نہیں کر رہی، جس میں شیخ رشید اور علی زیدی آگے، لیکن مراد سعید صاحب کی اگر منسٹری کام کر سکتی ہے تو پھر باقی سب کی منسٹری کام کیوں نہیں کر رہی ہے؟ کیونکہ اوپر جو پالیٹیشینز بیٹھے ہیں اور جو منسٹر بیٹھے ہیں وہ خود ہی اکاؤنٹیبل ہیں. بالکل صحیح بات ہے، اور یہ بات آپ کی صحیح ہے. اور رانا صاحب نے کہا تھا کہ وہ افسران کیا کام کر رہے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں. احد چیمہ اور فواد حسن فواد کے ساتھ 2 آفیسر جو ہے نا وہ بہت شد و مد سے اور بہت محبت سے ملتے تھے. ایک نبیل اوان صاحب جو نواز شریف صاحب کے یعنی شہباز شریف کے خاص آدمی لیکن ہاؤس میں تھے. دوسرے جناب زاہد زمان صاحب، وہ بھی آج کل سیکریٹری تھے، تو اب ان کو وہ چاہ رہے ہیں چھٹی پہ جا رہے ہیں. یہ نیب یہ ان سے احد چیمہ اور فواد حسن فواد سے بہت ملتے تھے، تو ان کے پر پابندی لگائی گئی ہے ملاقاتوں کی، اور یہ کہا گیا کہ آپ ان کے جو ہے نا سارا جو اثاثہ اور سب کچھ ہے، یہ کہا گیا جیل حکام نے کہا کہ ہم نے وہ بھیج دیا نیب حکام کو. لیکن بھائی آپ نیب کو بھیجیں یا کسی اور کو بھیجیں، اگر یہ جو پرپوزڈ لا اگر یہ پاس کرنا ہے تو پھر آپ نیب کو بھی بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں، پھر آپ اپنے پاس ہی رکھ لیں، یا پھر تو وہ بس کاٹھی بن گئی جس کے اوپر بیٹھ جائیں. میں آپ کو بتاؤں یہ جس حیثیت صورت میں یہ تجاویز سامنے آئی ہے نا، اگر یہ پاس ہو گئی اور اس کی منظوری دے دی پارلیمنٹ نے یا آرڈیننس کوئی آ گیا تو یہ عدالت میں چیلنج ہو جائے گا. یہ ساری چیزیں آپ کے آئین کے منافی یاد ہے نیب کے چیئرمین سے اور نیب کے کچھ اور لوگوں سے، انہوں نے کہا کہ اگر انہوں نے نیب کے اندر اس طرح سے اختیارات پر قدغن لگانے کی کوشش کی نا تو وی ول ریزائن، ہم پھر نیب میں کام نہیں کریں گے، کیونکہ جو ہم سمجھ کے آئے تھے یہاں پہ ہم وہ پھر نہیں کر سکتے. اور میں سلام پیش کرتا ہوں نیب کے اس وقت جو آفیشلز ہیں، نیب کے جو پروسیکیوٹر جنرل ہیں، وہاں پر جو ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل ہیں، نیب کے چیئرمین ہیں اور بہت سارے پروسیکیوٹرز ہیں، انہوں نے جس انداز میں منگی جیسے افسر ہیں، عرفان منگی ہیں، میجر رضوی ہیں، حسین اصغر ہیں، اور وہ اپنا اصغر صاحب جو پروسیکیوٹر جنرل ہیں، پھر نیب کے چیئرمین آپ نام لیں، رانجھا صاحب ہیں، وہ اپنا یعنی اتنے کمپیٹنٹ لوگ ہیں اور بڑی محنت کر رہے ہیں یہ سارے جسٹس جاوید کی سربراہی میں. چلیں دیکھیں سمیع صاحب کیا ہوتا ہے. ابھی تو فی الحال یہ تجاویز دی گئی ہیں، جیسے کہ آپ نے بھی کہا ہے کہ رانا صاحب بھی یہ مثلا خود عمران صاحب کو تو مجھے یقین ہے، اس بات کا یقین ہوگا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اس کی منظوری نہیں دیں گے. لیٹس سی کہ کیا ہوتے ہیں اس حوالے سے، کیا فیصلے لیے جاتے ہیں. لیکن آج کے پروگرام سے ہم تینوں کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.